نماز تراویح اور تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ چھڑل چھوڑی ہے شیخ زبیر علی زئی نے، جو انجینئر محمد علی مرزا کے استاذ ہیں اور اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں۔ جس طرح مرزا صاحب اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے انسان ہیں، اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، اسی طرح ان کے استاد بھی اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ یہ میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو میں نے لکھا ہے، معمول بہ احادیث پر حافظ زبیر علی زئی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ۔ جو زبیر زئی نے ڈنڈیاں ماری تھی اور حدیث میں تحریف کی تھی، وہ میں نے کھول کے رکھ دی ہے۔ اور یہ میرے ایک شاگرد ہیں نواز انصاری صاحب، یہ انڈیا کے ہیں، اس وقت شکاگو میں ہوتے ہیں، وہ اس کو پرنٹ کروا رہے ہیں۔ ویسے پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہوتا ہے اس میں حوالے اینڈ پہ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ محنت کی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں کیا ہے جو میں نے لکھا ہے، اس کی تحقیق کی ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب، ان کی کتاب ہے تعداد رکعات قیام رمضان، یہ صفحہ نمبر 17، اس پر لکھتے ہیں کہ تہجد، تراویح اور قیام اللیل، قیام رمضان اور وتر ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ تہجد، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان، وتر ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 17 پہ لکھ رہے ہیں تعداد رکعات قیام رمضان، اور صفحہ نمبر 18 پہ ایک صفحہ آگے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سائل کا سوال صرف قیام رمضان سے متعلق تھا، جس کو تراویح کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے بارے میں سائل نے سوال ہی نہیں کیا تھا۔ کیسا کمال ہے! اب کہتے ہیں تہجد کے بارے میں سائل نے سوال نہیں کیا تھا، یہ تراویح کے بارے میں تھا۔ بھئی اوپر آپ لکھ کے آئے ہیں کہ تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے، اب کہہ رہے کہ نہیں، تراویح اور ہے، تہجد اور ہے۔ سائل نے تراویح کے بارے میں سوال کیا تھا، تہجد کے بارے میں نہیں کیا تھا۔ لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں سوال سے زیادہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیام رمضان و غیر رمضان کی تشریح فرما دی۔ آپ خود دیکھ لیں اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتے ہیں۔ اور اسی بات کا جواب ان کے بڑے جو مولانا ہے ثناء اللہ صاحب، انہوں نے جواب دیا۔ ایک شخص تھا عبداللہ چکڑالوی، یہ اہل حدیث کا بہت بڑا عالم تھا، وہ منکر حدیث بن گیا، حدیث کا انکار کرنے والا بن گیا۔ تو اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جناب تہجد تراویح ایک ہی چیز ہے، تو اس کو جواب دیا تھا ثناء اللہ صاحب نے کہ بھی تہجد اس کو کہتے ہیں جو سو کر اٹھیں، پہلے حصے میں، رات کے پہلے حصے میں نماز جو پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں اور قیام اللیل کہتے ہیں، اور جو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھی جاتی ہے اسے تہجد کہتے ہیں۔ تو ثناء اللہ صاحب نے اپنی کتاب رسالہ ثنائیہ میں عبداللہ چکڑالوی جو حدیث کا منکر تھا اس کو جواب دیا تھا۔ اب اسی کی نہج پر چلتے ہوئے حافظ زبیر علی زئی نے بھی وہی بات کی، حالانکہ ان کے بڑے یہ بات کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح فتاوی علماء حدیث میں موجود ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد اول شب کا ہے اور تہجد کا آخر شب کا ہے۔ بس تراویح کا انکار کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ اگر تراویح، تہجد یہ سارا ایک ہی نماز ہے تو محدثین نے تہجد کے لیے الگ باب باندھے ہیں، تراویح کے لیے الگ باب باندھے ہیں، صلاۃ التراویح اور صلاۃ التہجد یہ الگ الگ باب باندھے ہیں، تو ایک ہی نماز تو الگ باب باندھنے کی ضرورت ہے؟ یہ ساری کیا کرتے ہیں دو نمبری۔ اور حدیث میں کس طرح انہوں نے تحریف کی ہے شیخ زبیر علی زئی نے، یہ آپ ذرا دیکھ لیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز تراویح کیسی ہوئی تھی؟ اب اپنی طرف سے، حالانکہ سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی رمضان میں نماز کیسی تھی، تو انہوں نے اپنی طرف سے گھسیڑ دیا کہ تراویح کی نماز کیسی تھی۔ تو یہ آپ تہجد بھی کر سکتے تھے، حالانکہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ علیہ السلام چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو آپ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے 1147۔ اور انہوں نے کس تعداد رکعات قیام رمضان صفحہ نمبر 34 پہ یہ بات کی ہے کہ تراویح کے بارے میں سوال ہے۔ بھئی آپ ایک طرف کہتے ہیں تہجد تراویح ایک ہی بات ہے، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا وہ تہجد کے بارے میں تھا۔ 8 پر یہ جو لڑائی کرتے ہیں، یہ 3 رکعت وتر، 8 رکعت تراویح کے مانتے ہیں۔ وتر عام دنوں میں رمضان کے علاوہ وتر ایک پڑھتے ہیں، یہ لوگ ایک کے قائل ہیں، 3 کے قائل ہی نہیں ہیں۔ تو رمضان میں آ کے 3 کے قائل ہو جاتے ہیں اور 8 پر آ جاتے ہیں۔ اور ایک اور تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اسی میرے مقالے پر صفحہ نمبر 271 دیکھ رہے ہیں، اس سے اوپر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں اس نے شیخ زبیر زئی نے
صحیح روایت کو ضعیف کیسے کیا یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ ان کی کتاب ہے یہی تعداد رکعات قیام رمضان، صفحہ نمبر 31 پہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کا ایک راوی علی بن جعد تشیع کے ساتھ مجروح ہے۔ 4288 روایت ہے، 4288 السنن الکبریٰ للبیہقی میں صحیح روایت ہے، جس میں صاحب بن یزید صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان 20 رکعت پڑھتے تھے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 پڑھتے تھے۔ صحیح روایت ہے۔ اب ان کو صحیح روایت یہ چبھ رہی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اس میں ایک راوی علی بن جعد، تو یہ تشیع ہے، یہ شیعہ راوی ہے، اس لیے اس میں کمزوری ہے، اس روایت کو ہم نہیں مانیں گے۔ آگے دیکھیں، ایک اور اس کی کتاب ہے جس میں یہ لکھتا ہے، نور العینین کتاب، اس میں لکھتا ہے کہ صحیح ہے بخاری مسلم کے راوی پر جرح کرنے والا بدعتی ہے۔ جو بخاری مسلم کے راوی پر جرح کرے کہ یہ شیعہ ہے، وہ بدعتی ہے اور مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلنے والا ہے، اپنے اوپر خود ہی بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ یہ ان کا حال، اور یہ صحیح روایت ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لے کے اس کا رزلٹ نکالتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ روایت ہے جس میں امام بہقی کیا کہتے ہیں۔ 4287 نمبر روایت ہے جس میں 11 رکعت کا ذکر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ 11 رکعت پڑھائیں۔ یہ 4287 اور 4288 نیچے روایت ہے بہقی میں السنن الکبریٰ للبیہقی کہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ کرام 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور ان میں 100 آیات والی صورتیں پڑھتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عدم شدت قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے۔ تو یہاں واضح کر دیا انہوں نے کہ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ صحابہ کرام 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ صحیح روایت ہے۔ اب اس کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے، اور امام بہقی کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں۔ امام بہقی 4299 روایت وہ لائے، وہ کہتے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ یعنی صحابہ کرام متابعین رمضان میں 23 رکعت پڑھتے تھے۔ ان دونوں روایتوں کو اس طرح ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اب یہ یعنی 2 23 کی ہیں، 20 اور 3 یعنی 3 وتر، اور ایک جو ہے وہ 11 کی ہے، کہ ہم کس طرح تطبیق دے سکتے ہیں کہ پہلے 11 رکعت پڑھتے تھے، پھر 23 رکعت پڑھنے لگے، جس میں 20 تراویح اور 3 وتر تھے۔ یہ امام بہقی تطبیق دے رہے ہیں کہ پہلے زمانے شروع میں 11 پڑھتے تھے، اور بعد میں جو صحابہ کے اجماع اس بات پہ ہوا کہ وہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے، اور اس نے اس روایت کو ہی اڑا دیا، اپنے اصول کے خلاف چلتے ہوئے اس کے ایک راوی کو شیعہ کہہ دیا، اور اس نے خود کہا کہ بخاری مسلم کے راوی کو اگر کوئی ان پر جرح کرے تو وہ کون ہے، بدعتی ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بخاری مسلم میں کتنی روایات ہیں جس میں علی بن جعد ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں بخاری میں کتنی روایت علی بن جعد ہے، یہ دیکھ لیں 53 نمبر حدیث بخاری میں، اس میں علی بن جعد ہے۔ اس کے علاوہ 106 اس میں بھی علی بن جعد ہے، اور بہت ساری ایسی آپ کو روایت ملیں گی جس میں یہ علی بن جعد موجود ہے۔ اچھا، اس روایت کو صحیح مانتے ہوئے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ یہ شیخ زبیر کے ممدوح ہیں جناب علی۔ علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام انہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب 20 رکعتیں تراویح ہوتی تھی اور 3 وتر ہوتے تھے۔ شیخ عبدالوہاب نجدی وہ بھی مان رہے ہیں کہ 20 تراویح تھی اور 3 وتر تھے، اور اس پر کثیر تعداد میں تابعین کے اقوال، ان کا عمل ہے کہ وہ 20 تراویح پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ یہ تحقیق آپ کے سامنے، اگر کسی نے ایک کتاب منگوانی ہو تحقیق میری، تو اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں، پوری کتاب ہم آپ کو PDF بھیجیں گے، آپ پڑھیں، تحقیق کریں کہ یہ کس طرح دو نبیہ کرتے ہیں، کس طرح حدیث میں تحریف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔